نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف سورۃ الاعراف مکی سورہ ہے۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں، اور اس کا زمانہ نزول بھی مکی صورتوں کی آخری دور کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں یہ، اور ان کو پہلے بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، جیسے باقی صورتوں کے آغاز میں بھی آئے تھے۔ تو ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ جو لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ الف کا مطلب اللہ ہے اور لام کا مطلب یہ ہے اور محمد کا میم سے محمد بنتا ہے، تو یہ ساری ان کی مطلب ان ایجوکیٹڈ ازمپشن اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پاس ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ قرآن میں ہے، ہم نے ایز اٹ از ان کو پڑھ لینا، دیٹس انف۔ کتاب انزلہ اتاری گئی الیکا آپ کی طرف، فلا تو پس نہ یکن ہو فی صدری کا آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی۔ حرج عربی میں کہتے ہیں جھاڑیوں کو۔ کبھی آپ کو کسی جھاڑی سے گزرنے کا اتفاق ہوا یا کسی جنگل میں جانے کا؟ وہ ایسی تنگ سی جگہ ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جھاڑیاں ہیں، یہاں پاؤں رکھوں تو کانٹے، وہاں پاؤں رکھوں تو کانٹے، تو انسان آگے جانے سے گھبراتا ہے اور پھر پیچھے مڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کسی جنگل کے سینٹر میں پہنچے ہوئے ہوں تو اس کو عربک میں کہتے ہیں حرج۔ تو یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ تنگی یعنی پریشانی آپ کہہ سکتے ہیں، سٹریس، ڈپریشن۔ مینہو اس سے لتنذرا، تنذرا کا روٹ نون زال را ہے، نظارہ نذیر اور انذار بھی اسی سے ہے تاکہ ڈرائیں آپ، اور یہاں جو ڈرانا ہے لتنذرا اس میں شفقت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ بس اس کو غصے سے اور بس دھمکیاں دینی ہے اور بری بری جو حدیث ہے سخت والی، نعوذ باللہ حدیث بری تو نہیں ہو سکتی، مطلب جن میں زیادہ سختی پائی، کچھ ایسی ہے نا کہ جن میں عذاب کی، جیسے ہم واقعہ معراج پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ سختی پائی جاتی ہے کہ جو عذاب ہم پڑھتے ہیں ہر گناہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کی جب وہ ویوز دکھائے گئے، جو ویژن آپ بیان کرتے رہے تو اس میں بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں۔ تو یہاں جو انذار ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جس میں شفقت کا پہلو بھی پایا جاتا ہو، یعنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ پہلے پیار سے بات کی جائے اور پھر ذرا ذرا سا انسان کو ڈراوا بھی دیا جائے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ کے رستے پہ نہیں چلو گے تو تم جہنم کا ٹھکانہ بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا سکتا ہے۔ بہی ساتھ ذکر اور نصیحت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، یہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا دل اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ والوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ کے پاس کاتب موجود ہوتے تھے، آپ ان کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ کبھی تو وہ پتوں پہ لکھ لیا جاتا، کبھی وہ اونٹ کے اوپر جو رکھنے والا وہ پالکی سی ہوتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی، کبھی اس پر، کبھی اونٹ کی ہڈیوں پر اس کو لکھوایا جاتا تھا، کبھی چمڑے پر، یعنی مختلف قسم کی چیزیں تھیں جن میں کارونگ کر کے سٹور کر لیا جاتا تھا، لکھ لیا جاتا تھا ان ٹیکسٹ کو، وہ ان آیات کے ٹیکسٹ کو۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سناتے تھے لوگوں کو، تو وہ صرف مسلمانوں کو نہیں سناتے تھے بلکہ اس میں منافقین بھی شامل ہوتے تھے، مشرک بھی شامل ہوتے تھے، کافر، سب لوگ ان آیات کو سنتے تھے۔ کبھی وہ ان آیات کا اتنا زیادہ انکار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں گھٹن شروع ہو جاتی، یعنی آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی کہ کیوں نہیں یہ اللہ کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، یا کیوں یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے کتاب، تمہارا دل اس سے نہ رکے، کوئی اگر مانتا ہے یا نہیں مانتا، دیٹ از نن آف یور بزنس، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، آگے ان کا رسپانس کیا ہے اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی، اس وجہ سے آپ نے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ کرنا کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو نہیں مانتے آپ ان کو بتاتے جائیں اور ان کو ڈرائیں بھی، اور پھر وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بار بار اس سے نصیحت کرتے جائیں۔ دیکھیں آپ ایک بار قرآن پڑھتے ہیں، آپ اس کا ایک میننگ پاتے ہیں، اگلی بار پڑھتے ہیں میننگ آپ کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اتبعوا، پیروی کرو تم، یعنی اب صرف اس کا سن لینا یا اس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر
عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اتبعوا پیروی کرو تم، ما اس کی جو انزلہ اتارا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا اور نہ تتبعوا پیروی کرو تم، من دونہ اس کے سوا، اولیاء دوستوں کی۔ اولیاء کی واحد جو ہے ولی ہے، اس کا روٹ بھی واو لام یا ہی ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، تو اولیاء اس کی جمع ہو گیا۔ تو اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ۔ یعنی اب ایک لائحہ عمل تمہیں مل گیا ہے، اب ایک تمہیں وے آف لائف عطا کر دیا گیا ہے، اب اس پر عمل کرنا ہے، تو وہی تمہاری کامیابی کی علامت ہے۔ دوسرے لوگوں کو، مشرکین کی باتوں کو نہیں دیکھنا۔ قلیلا ما بہت ہی کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی جتنا اس قرآن سے نصیحت پکڑنے کا حق ہے اتنی نصیحت حاصل نہیں کی جاتی۔ وکم اور کتنی ہی، من قریتن بستیوں میں سے، اہلکنا ہا لام کاف اس کا روٹ ہے، ہلاکا ہلاک کرنا، اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے، ہا انہیں، فجاء تو پس آیا ان کے پاس، بأسو عذاب نہ ہمارا، بیاتن رات میں، او یا ہم وہ قائلون، کیلولا بھی اسی سے ہے۔ کیلولا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سستانے کو، دن میں آرام کرنے کو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ ہم بہت ساری قوموں کے بارے میں، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ عذاب نے ان کو آ لیا، اور عذاب یا تو صبح کے ٹائم پر آتا تھا۔ صبح کے ٹائم کی جو نیند ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے، اکثر آپ اٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، کبھی تہجد کے لیے یا کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے، تو انسان سے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، تو اس ٹائم کی جو نیند ہے انسان سے ہی غافل ہو کر سویا ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا وہ اس وقت میں آیا، یا پھر دن کے ٹائم جب وہ کیلولا کر رہے ہوتے، یعنی جب وہ عین غفلت کی پیک پر پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا۔ فما تو پس نہ، کانا تھی، دعواہم پکار ان کی، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا عذاب ہمارا، الا مگر، ان یہ کہ قالو بولے وہ، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظالم۔ تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ یعنی اس سے پہلے کہ عذاب آ جاتا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان سے توبہ کر لیتے، یہ تو ان سے نہ ہو سکا۔ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا، کتنے قسم کے عذاب آئے، کسی کو پانی سے تباہ کر دیا گیا، کسی کو آگ سے، کسی کو پتھروں کی بارش سے، اور کسی کو تو حضرت جبریل جو ہے وہ آسمان پر لے گئے اس بستی کو اور اوپر سے جا پٹھا، یعنی ہر ایک کا مختلف عذاب تھا۔ تو جب ان پر وہ عذاب آ گیا تو پھر کہنے لگے، قالوا انا کننا ظالمین، واقعی ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہم نے ہی ظلم کیا تھا اپنی جان پر کہ ہم نے نبی کی بات سے انکار کر دیا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 85 میں بھی آتا ہے نا کہ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا، یعنی اس وقت کا اقرار اب کیا فائدہ۔ جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب کسی کی جان جو ہے وہ نکلنے پر آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو اس وقت سارے کافر کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائیں۔ ایمان تو ہے ہی بن دیکھے کا، ایمان بالغیب ہی اصل ایمان ہے۔ جب دیکھ لیا ساری حقیقت اپنی آنکھوں سے، اب آخرت نظر آنے لگی، جہنم اور جنت نظر آنے لگی، فرشتے نظر آنے لگے، اب تو پھر آزمائش نہ رہی، اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ اب اگر گناہوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ بس البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسلا جو بھیجے گئے، الیہم طرف ان کے، وَلَنَسْأَلَنَّ اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، المرسلین رسولوں سے، تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، یعنی اس قوم سے بھی پوچھا جائے گا جس کی طرف نبی آیا، اور اس نبی سے بھی پوچھا جائے گا، یعنی نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے رسالت کا حق ادا کر دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آخری خطبہ کے موقع پر کیا پوچھا تھا کہ کیا میں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، تو سارے مسلمانوں نے جواب دیا تھا کہ بالکل آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنا
کام کر دیا، اب میرے کندھوں سے تو ذمہ داری اتر گئی، اب آ گئی تم لوگوں کے کندھوں پر. یعنی اب جنہوں نے سن لیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دو جو یہاں نہیں ہے. اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف اسی دور تک کے لیے ہوتی تو پھر تو بات ختم ہو جاتی، پھر تو کہتے بس ٹھیک ہے میں نے حق ادا کر دیا. لیکن فرمایا کہ جو یہاں نہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. تو بے شک ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی اور ان قوموں سے بھی. تو قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا انبیاء نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اگر حق ادا کیا تھا تو لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. فَلَنَقُصَّنَّ، تو پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے. قاف صاد، صاد اس کا روٹ ہے. علیہم، ان پر بھی، علم ساتھ علم کے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، غائبین غائب. اپنے علم اور رسولوں سے تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے. یعنی پوچھا تو ضرور جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں غائب تو نہیں ہے. سمیع علیم ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے. اس کی آوازیں، وہ تو ہماری آواز اور ہمارے دل سے گزرنے والے حالات سے واقف ہے. جو کچھ کسی نے کیا، یا انبیاء نے اپنا حق ادا کیا اور جو ان کی قوموں نے ان کو جواب دیا، ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو غائب نہیں تھا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن برحق ہے. یعنی اس دن جو وزن ہے وہ صرف حق ہی کا ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بہت سارے مشرک ایسے ہیں جو بڑے دینداری کے نام پر، یعنی اپنا جو انہوں نے دین بنا لیا جس پہ وہ شرک کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی تعویل گھڑ رکھی ہے. یعنی جیسے عیسائیوں کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ دینداری کے نام پر کام کرتے ہیں، اتنے زیادہ انہوں نے آرفنیج بنا رکھے ہیں، کیا سے کچھ کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن تو اس دن حق ہی کا ہوگا. جو مشرکوں نے نیک کام دنیا میں کیے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ان کا وزن نہیں ہوگا. اگر مشرکین کے تمام اعمال کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. یعنی اتنے زیادہ ان کے وہ جو اعمال ہیں ان کو ہلکا کر دیا جائے گا، تو وزن صرف حق ہی کا ہوگا. یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حق ہی بیسیکلی جو انسان کو ملے گا، جو کچھ بھی وہ اس کے جو اعمال ہیں ان کے وزن کو تولا جائے گا. فار ایگزامپل جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں تو اس کو صرف گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا بھی جائے گا. اس کے بارے میں آتا ہے نا حضرت ابن مسعود کی جو وہ بہت زیادہ ویک تھیں اور دوسرے صحابہ ان کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے کہ کتنے ان کی پنڈلیاں کتنی کمزور ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن مسعود کی ٹانگیں، ایک جو ٹانگ کا وزن ہے وہ میزان میں یعنی آخرت کے دن ایک احد پہاڑ کے جتنا ہوگا. اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں نا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا وزن ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے لیکن میزان پر بہت بھاری ہوں گے، تو ان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی آتا ہے. تو اس طرح اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے ناپا اور تولا جائے گا. ایک طریقہ تو یہ کہ جو ہمارے اعمال کے رجسٹر ہیں یعنی ان کو تول لیا جائے، یعنی نیکیاں کتنی ہیں اور بدی کتنی ہے، گناہ کتنے ہیں، ان کو پیمائش کر لی جائے، ان کو تول دیا جائے میزان پہ رکھ کے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہمیں ہی تول لیا جائے ہمارے ایمان اور اعمال کے وزن کے ساتھ. یا تیسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ایک جسم عطا کر دے، جیسے نمازوں کو کسی ایک سالڈ چیز میں ٹرانسفارم کر کے تو ان کو تول لیا جائے. تو یہ 3 مختلف قسم کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے اکارڈنگ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے وزن کس طرح سے تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہاں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ میزان ضرور قائم ہوگی. اچھا، کچھ لوگ میزان سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی نے اگر جو سچ بولا وہ کہاں ہے، کسی کا ایمان کہاں ہے، نظر نہیں آتا. تو دیکھیں کہ دنیا والوں نے، آج سائنٹسٹ نے ایسے آلے ایجاد کر لیے ہیں کہ آپ ہوا کا وزن بھی معلوم کر سکتے ہیں، آپ پولیوشن کا وزن معلوم کر سکتے ہیں، ویدر کا ٹیمپریچر، سردی کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہ ہوگا کہ جس سے وہ ہمارے اعمال کو میئر کر سکے؟
فمن تو پس وہ شخص سکلت بھاری ہوئے موازینہ وزن اس کے فاولائک تو پس وہی لوگ ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے. تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، وہی کامیاب ہوئے. ومن خفت موازینہ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوئے فاولائک الذین خسروا انفسہم تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان کو گھاٹے میں ڈالا بما کانوا بآیاتنا یظلمون بوجہ ان کی ان زیادتیوں کی وجہ سے، یعنی جو وہ آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، آیات کو جھٹلاتے تھے، اس کی بنا پر کیا ہوگا، انہوں نے اپنی جان کو خود ہی گھاٹے میں ڈال دیا. وَلَقَدْ اور البتہ بے شک مَكَّنَّاكُمْ جگہ دی ہم نے تمہیں فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معاشش اسباب زندگی یعنی معیشت کا سامان، قلیلا ما تشکرون لیکن بہت ہی تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. ہر انسان کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے. کوئی جانور ہے، انسان ہے، پرندہ ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہے، تو انسان کو فکر ہوتی ہے کہ پھر ہم فصلیں کہاں اگائیں گے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے کیسی کیسی غذائیں ہمیں عطا کرنا شروع کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ ہم نے تمہارے لیے اسباب زندگی پیدا کر رکھے ہیں. کوئی یہ اس فکر میں نہ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے پاس کچھ بچے گا نہیں، میں کھاؤں گا کہاں سے، بلکہ کیا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. لیکن ہم کرتے قلیلا ما تشکرون، ہم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا ہے جتنا اس کے شکر ادا کرنے کا حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.